تو یہ بڑی عظیم الشان صورت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یعنی دنیا کو بنانے سے، دنیا کو، کائنات کو بنانے سے 2000 سال پہلے اس سورت کو پڑھا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ مبارک ہے وہ امت جس امت پر یہ قرآن نازل ہوگا، یعنی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین، یہ دونوں سورتیں پڑھی ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ مبارک ہے وہ امت جس امت پر یہ صورتیں نازل ہوں گی، اور مبارک ہیں وہ سینے جو اس کو محفوظ رکھیں گے، اور مبارک ہیں وہ زبانیں جو اس کو پڑھیں گی۔ تو یہ ایسی صورت ہے، عظیم الشان صورت ہے۔ تو یہ ایسی صورت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ایمان لانے کا قصہ احادیث کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ ملتا ہے، ان کے ایمان لانے کا جو ذریعہ بنی ہے وہ بھی یہی صورت بنی ہے۔ تو وہ تو نعوذ باللہ من ذالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادہ سے آ رہے تھے۔ رستہ میں حضرت نعیم ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ملے، تو انہوں نے پوچھا کہ عمر یہ تلوار لٹکائے ہوئے کہاں جا رہے ہو ایسی جلدی میں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے جا رہا، نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کے الفاظ بولے۔ تو حضرت نعیم ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں سے کہاں بے فکر ہو گئے؟ تمہاری بہن اور بہنوئی وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو یہ وہیں سے واپس ہوئے، اپنے بہن کے گھر میں گئے۔ تو حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کی بہن اور ان کے بہنوئی کو سورہ طٰہٰ یہ پڑھ کر سنا رہے تھے۔ تو جب انہوں نے آہٹ سنی تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فوراً گھر کی ایک جگہ پر چھپ گئے، لیکن وہ صحیفہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن تھی انہوں نے اپنے ران کے نیچے چھپا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے آ کر، انہوں نے چونکہ آواز سن لی تھی تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیسی آواز تھی، کون پڑھانے والا تھا، کون پڑھنے والا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بہن نے کہا کہ جو ہے وہ یعنی ہم کچھ پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ میں تھے تو اپنے بہن کو اور بہنوئی کو، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بہنوئی تھے، ان کو مارنا شروع کر دیا۔ اپنی بہن کو بھی تھپڑ مارا جس کی وجہ سے ان کا خون بہنا شروع ہو گیا۔ تو انہوں دونوں نے کہا کہ عمر اگر ہمیں اس لیے مارا جاتا ہے کہ ہم اسلام لے آئے ہیں تو لہٰذا تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو، ہم اسلام چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اب بہن کا جب خون بہ رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس مار پیٹ سے غصہ بھی کچھ کم ہو گیا تھا، بہن کے خون میں بھر جانے سے اس پر بھی ان کو کچھ مزاج میں کچھ نرمی آ گئی۔ تو بہن سے کہا کہ وہ کیا پڑھ رہے تھے وہ مجھے دکھاؤ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ بہن نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ناپاک ہیں، اس کو نجس ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا، اس کو پڑھنا شروع کیا، تو جیسے ہی کچھ آیات پڑھی تو دل کی حالت بدل گئی۔ وہ کہا کہ مجھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھر کے اندر چھپے ہوئے تھے وہ باہر نکلے، انہوں نے فرمایا کہ عمر تمہیں مبارک ہو، کل رات میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا مانگتے ہوئے سنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ عمر بن خطاب اور ابو جہل، اس کے بارے میں ابو الحکم یعنی ابو جہل کا جو لقب تھا وہ نام لیا کہ وہ اس میں سے یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ابو جہل میں سے ایک کو اسلام یعنی کسی ایک کو اسلام میں داخل کر کے اسلام کو شان و شوکت و عزت عطا فرما۔ لگتا ہے کہ وہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ یہ ان کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، اسلام لے آئے، قبول کیا۔ پھر اس کے بعد اسلام کا بول بالا ہوا، اسلام کو بلندی حاصل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا۔ تو ان کے ایمان لانے کا جو ذریعہ بنی ہے وہ بھی یہی صورت بنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر یہ تو نصیحت ہے اس آدمی کے لیے جو ڈرتا ہے۔
اس آدمی کے دل میں اللہ کا خوف ہے تو اس آدمی کے لیے نصیحت بنتا ہے. ہاں جس آدمی کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے وہ قرآن پڑھتا رہے تو پھر بھی اس کے دل پہ اثر نہیں ہوتا. تو اللہ کا خوف ہونا ضروری ہے. اور قرآن پاک تو سراسر نصیحت ہے. اللہ تبارک و تعالی نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس کو نصیحت بناتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے یعنی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے زیادہ خوف رکھنے والے وہ ہیں جو اس کی عظمت کا یقین رکھتے ہیں، عظمت کا علم رکھنے والے ہیں، تو وہ سب سے ڈرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کی بڑی تعریف فرمائی ہے. ایک حدیث پاک ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بڑی فضیلت ہے علماء کے لیے اس حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق اپنی کرسی پر تشریف فرما ہوں گے، لوگوں کا فیصلہ فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی علماء سے فرمائیں گے میں نے تمہارے سینوں میں علم کو اس لیے رکھا تھا کہ میں تمہاری بخشش کرنا چاہتا تھا، اور آج تمہاری لرزشوں کے باوجود میں تمہاری بخشش کرتا ہوں، میں تمہاری مغفرت کرتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی ایک بڑی فضیلت عطا فرما رہے ہیں ایمان والوں کو، خصوصاً علماء کو اللہ تبارک و تعالی بڑی فضیلت عطا فرما رہے ہیں. تو فرمایا الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر یہ نصیحت ہے اس آدمی کے لیے جو ڈرتا ہے. تو خشیت ضروری ہے، چاہے عالم ہو یا غیر عالم ہو. عالم ہو اس کے دل میں خشیت ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش فرمائیں گے، غیر عالم ہو اس کے دل میں خشیت ہو، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش فرمائیں گے. اور یہ خشیت، یہ اللہ کا خوف ہی ہے جو آدمی کو گناہوں سے بچنے پر مجبور کرتا ہے، نیک اعمال پہ مجبور کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا خوف بھی پورا پورا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی پوری پوری ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.